تم عورتوں کی قوتوں سے واقف نہیں ہو۔ عورت کمزور اور ناتواں ہونے کے باوجود دنیا میں سب سے زیادہ طاقتور ہے۔ وہ لشکر نہیں رکھتی مگر حکومت کرتی ہے، خنجر نہیں رکھتی مگر زخمی کرتی ہے، زندہ نہیں رکھتی مگر قید کرتی ہے۔ سانپ کا کاٹا بچ سکتا ہے لیکن عورت کا ڈسا نہیں بچ سکتا۔ زرہ کتنی ہی مضبوط کیوں نہ ہو، اس میں کہیں نہ کہیں جوڑ ہوتا ہی ہے، اور تلوار اس جوڑ کو تلاش کر لیتی ہے۔ اسی طرح آدمی کتنا ہی طاقتور اور دور اندیش کیوں نہ ہو، اس میں ایک نہ ایک کمزوری ہوتی ہے، اور عورت اسی کمزور حصے پر ضرب لگاتی ہے۔ عورت وہ پتوار ہے جو انسانیت کی کشتی کو جس طرح چاہتی ہے موڑ دیتی ہے، اور ہزاروں روپ میں ظاہر ہوتی ہے اور ہزاروں دروازوں پر دستک دیتی ہے، جن میں سے ایک نہ ایک کھل ہی جاتا ہے۔ وہ جذباتی ہے لیکن مردوں کی طرح جذبات کی رو میں بہہ نہیں جاتی، بلکہ ایک شہ سوار کی طرح جذبات کی لگامیں اپنے ہاتھ میں رکھتی ہے۔ موقع کی مناسبت سے لگام کھینچ لیتی ہے اور موقع کی مناسبت سے چھوڑ دیتی ہے۔ وہ ایک ماہر جنرل کی سی نظر رکھتی ہے، اور قابل مبارکباد ہے وہ دل جس کے قلعے میں عورت کی نظر کوئی رخنہ نہیں پا سکتی۔ اگر تمہارے دل میں جوانی کا جوش ہے تو وہ تمہارے بوسے لیتے نہ تھکے گی۔ اگر تم جاہ و حشمت کے طالب ہو تو وہ تمہارے دل کا قفل توڑ دے گی اور تمہیں کامیابی و کامرانی کے ترانے پر لا کر کھڑا کرے گی۔ اگر تم تھکے ہوئے ہو تو اسی عورت کی گود میں تمہیں اطمینان و سکون ملے گا۔ اگر تم پسیوں میں گرے ہوئے ہو تو یہی عورت تمہیں بام و عروج تک پہنچا دے گی اور تمہاری شکست کو فتح میں تبدیل کر دے گی۔ عورت وہ سب کچھ کر سکتی ہے جو مرد نہیں کر سکتا، کیونکہ قدرت اس کا ساتھ دے رہی ہے، اور عورت کی خاطر جنگیں ہوتی ہیں۔ اسی لیے بھائی بھائی کا، باپ بیٹے کا، اور بیٹا باپ کا گلا کاٹنے سے دریغ نہیں کرتا۔ عورت کے اشارے پر قسمتیں بنتی اور بگڑتی ہیں۔ اسی کی خاطر مرد نیکی اور بدی کرتا ہے۔ اسی کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے وہ عظیم اور جلیل القدر بنتا ہے۔ اسی کی خاطر وہ آگ کے دریاؤں میں کود پڑتا ہے، اور اس کے لیے وہ آسمان کے تارے توڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن عورت اس ابل ہول کی طرح خاموش بیٹھی مسکراتی رہتی ہے، اور کوئی اس کی مسکراہٹ کے راز کو آج تک نہیں پا سکا۔ عورت ایک معمہ ہے جسے بڑے بڑے دانا تک حل نہ کر سکے۔ شاہ و گدھا سب ہی اس کے صید ہیں۔ عورت اور اس کے دام میں پھنسے ہوئے مردوں کا مذاق نہ اڑاؤ۔ واقعی وہ مرد فوق البشر ہے جو عورتوں کی قوتوں کا مقابلہ کر کے فتح یاب ہو۔ عورت کی پراسرار قوتیں ہر آدمی کے چاروں طرف نظر نہ آنے والی ہوا کی طرح منڈلاتی رہتی ہیں۔ آسمان کی نیلاہٹوں میں پرواز کرتا ہوا ہنس کیچڑ میں سوئے ہوئے مگرمچھ کا مذاق اڑاتا ہے، لیکن جب وہی ہنس کیچڑ میں پھنس جاتا ہے تو مذاق اڑانے کی باری مگرمچھ کی ہوتی ہے۔ سب دن یکساں نہیں ہوتے، اور زندگی ایک ہی راستے پر سیدھی سیدھی نہیں چلی جاتی۔ اس میں بہت سے موڑ آتے ہیں، اور ہر موڑ پر ایک نہ ایک عورت ضرور ہوتی ہے
اور جان لو کہ عورت مگرمچھ سے زیادہ مکار ہوتی ہے۔ عورتوں کا اور ان کی محبت کا مذاق مت اڑاؤ، کیونکہ بہت ممکن ہے کہ آخرکار تم انہی کے گود میں پناہ لو۔ دیوتاؤں کی پوجا تو گنے چنے آدمی کرتے ہیں، لیکن عورت کی پرستش پر ہر مرد کرتا ہے۔ ہر عورت جذبات کی غلام ہے۔ عورت کی محبت کی راہیں عجیب ہوتی ہیں اور محبت کے اظہار کا طریقہ بھی عجیب ہوتا ہے۔ عورت اس کی وفادار رہتی ہے جس سے محبت کرتی ہے، اور جب وہ محبت کرتی ہے تو اس کی بے وفائی بھی وفا بن جاتی ہے۔ عورت جذبات کی لہروں میں بہتی رہتی ہے۔ کبھی تو وہ دنیا کی ہر چیز میں بلند ہو جاتی ہے اور کبھی ہر چیز سے پست۔ عورت سمندر کی طرح ہے جس سے مد و جزر ہوتا رہتا ہے۔ عورت بادلوں کی طرح ہے، مسلسل بدلتی ہوئی۔ ان کی محبت سے دیوتا بچائیں کہ وہ بیچارہ کہیں کا نہیں رہتا، خصوصاً جب وہ محبت محض جھوٹی دکھاوے کی ہو اور کسی خاص غرض سے کی گئی ہو۔ چنانچہ جس شخص سے عورت محبت کرے اسے ہر وقت ہوشیار رہنا چاہیے۔